بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت نماز پڑھنے کی غرض سے وضو کرنے کے لیے واش روم میں گئی تھی جب اچانک پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا، حالانکہ نہ ہی ہوا چل رہی تھی نہ ہی وہ خراب تھا کہ خود بخود بند ہو جاتا۔ خود سے میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر سے کسی نے دروازے کو لاک لگا دیا ہو۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور اس بار پوری طاقت کے ساتھ کھولا تو دروازہ آرام سے کھل گیا۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوئی تھی کہ پہلے تو کھل نہیں رہا تھا اور اب اچانک سے، لیکن پھر سر جھٹک کر باہر آ گئی اور الماری سے جائے نماز نکالنے لگی تاکہ وقت پر نماز ادا کر سکوں۔ جائے نماز نکال کر الماری کا دروازہ بند کر دیا اور واپس مڑ گئی، لیکن جیسے ہی واپس مڑی الماری کا دروازہ پھر سے کھل گیا۔ مجھے لگا شاید میں نے دروازہ بند ہی نہیں کیا اور پھر سے الماری کا دروازہ بند کر دیا، لیکن ایک بار پھر ایسا ہی ہوا جس پر میں کچھ پریشان سی ہو گئی۔ میں نے سہم کر دھیرے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے ہی میری الماری میں موجود سارے کے سارے کپڑے ہوا میں معلق تھے اور باقی کی چیزیں بھی اڑ اڑ کر باہر گر رہی تھیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ خود بخود یہ سب کیسے ہو سکتا تھا۔ اچانک میں لڑکھڑائی اور پیچھے کو گر گئی۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کچھ دیر بعد خود کو سنبھال کر جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی جائے نماز ہوا میں معلق نہیں تھا اور نہ ہی الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور الماری کو کھولا تو سامنے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ سامنے ہی میرے سارے کپڑے اپنی اپنی جگہ پر تہہ شدہ پڑے ہوئے تھے۔ میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا اور بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ خود بخود ہی سب کچھ ہوتا جا رہا تھا اور جو ہو رہا تھا اسے میری عقل تسلیم کرنے سے قاصر تھی۔ کچھ دیر یوں ہی خوف و ہراس میں گزارنے اور ان لا یقینی سوچوں میں الجھنے کے بعد میں نے ایک جگہ پر جائے نماز بچھایا اور نماز پڑھنے کے لیے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ابھی میں نے نماز شروع نہیں کی تھی جب اپنے پاس کے منظر کو دیکھ کر میرا پورا جسم کانپنے لگا، کیونکہ میرے دائیں اور بائیں جانب دو جائے نماز پڑے ہوئے تھے۔ میں نے صرف ایک جائے نماز بچھایا تھا، باقی کے دو جائے نماز کہاں سے آئے تھے میں نہیں جانتی تھی، اور یہی چیز میرے خوف کا باعث تھی۔ میری ٹانگیں خوف سے کانپنے لگیں اور میں بے ساختہ پیچھے کو ہوئی اور پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ خوف سے میرا سانس خشک ہو چکا تھا، مگر کمرے میں کسی کو بھی نہ پا کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے گہرا سانس بھر کر خود پر سکون کرتے ہوئے ایک بار پھر جائے نماز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی۔ کچھ دیر ہی میں سب کچھ بھول کر نماز میں مگن ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی میں سجدہ کرنے کے لیے نیچے گئی تو اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میری کمر پر کسی نے منو بوجھ لاد دیا ہو۔ میں نے سجدہ کر کے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی بس ٹوٹنے ہی والی ہو۔ میں نے اپنا پورا زور لگاتے ہوئے اٹھنا چاہا کہ تبھی وہ وزن ایک دم سے مجھ پر سے ہٹ گیا اور میں اپنے ہی زور پر کمر کے بل پیچھے کو جا پڑی۔ میں نے تیزی سے اٹھنا چاہا مگر کرراہ کر رہ گئی، کیونکہ فرش پر گرنے سے مجھے کافی چوٹ آئی تھی۔ میری نماز ٹوٹ چکی تھی جسے میں دوبارہ شروع کر کے مکمل کرنا چاہتی تھی۔ میں ابھی اٹھنے کی کوشش میں ہی تھی جب اچانک پورا کمرہ خوفناک، بھاری اور بھیانک کہکوں سے گونج اٹھا۔ وہ کہکے اتنے بھیانک تھے کہ خوف سے ایک دم میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں تیزی سے اٹھی اور جائے نماز اٹھا کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگنے لگی، جب اچانک میں دھڑام کر کے زمیں بوس ہو گئی، کیونکہ کسی نے میرے آگے کوئی چیز اٹکائی تھی۔ میرا منہ زور سے فرش سے ٹکرایا تھا اور پھر پورا کمرہ میری دردناک چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ میرے سر اور ٹانگ سے خون بہنے لگا اور میں زور سے چیختی روتی چلی گئی۔ میں کراہتی ہوئی اٹھ کر سیدھی ہونے لگی جب زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا۔ میں نے خوف سے سہمتے ہوئے آنکھیں میچ کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ میں آنکھیں بند کر کے اس کی منتیں فریادیں کرنے لگی تھی جس کی موجودگی مجھے محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اچانک وہ میرے بے حد قریب آ کر بیٹھا۔ میں نے تیزی سے آنکھیں کھولی تو ایک بار پھر چیخ اٹھی، کیونکہ میرے سامنے میں کمر ہوں اور میری عمر
اس وقت 20 سال تھی جب میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس کے بارے میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ واقعات انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو نیا موڑ دے دیتے ہیں، اور میرے ساتھ ہونے والا واقعہ بھی کچھ ایسا ہی تھا جسے میں آج تک بھول نہیں پائی، نہ ہی زندگی میں کبھی بھول پاؤں گی۔ میرے گھر میں کل 3 افراد ہیں، میں، میرا بھائی اور میرا باپ۔ میں اپنے بھائی سے 2 سال چھوٹی ہوں۔ جو 22 سال کا ہے وہ پرائیویٹ ایم اے کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک اسکول میں پڑھاتا ہے جہاں سے ملنے والی تنخواہ سے ہمارا گھر چلتا ہے اور ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں۔ میں بی اے کر چکی ہوں، اور بی اے کے بعد میں نے آگے پڑھائی چھوڑ دی ہے۔ گھر کو سنبھالنے کے لیے کسی عورت کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ میرے گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں، تبھی میں پڑھائی چھوڑ کر گھرداری میں لگ گئی ہوں۔ گھر سے باہر نکل کر نوکری نہیں کر سکتی تھی کہ گھر پر بیمار باپ اکیلا رہ جاتا اور گھر کے کام بھی وہیں پڑے رہ جاتے۔ تبھی میں گھر میں ہی محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی، جس سے مجھے اچھے پیسے مل جاتے۔ میری اماں کا انتقال آج سے 4 سال پہلے ہوا تھا، جب میں 16 سال کی تھی۔ میری ماں کو ٹی بی کی بیماری تھی، جس کا علاج بر وقت نہ ہو پانے کی صورت مرض بگڑ گیا تھا اور وہ جاں بر نہ ہو سکی تھی۔ وہ پورے 3 سال اس بیماری سے جوجھتی رہی، مگر بالآخر ایک دن اپنی جان کی بازی ہار گئیں۔ شروع میں اسے ہلکی پھلکی کھانسی رہنے لگی تھی، جسے اس نے اتنا خاطر خواہ نہ جانا تھا اور موسم کا اثر کہہ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر پھر گزرتے وقت کے ساتھ یہ کھانسی بڑھتی گئی تھی اور اسے ٹی بی کی بیماری ہو گئی تھی۔ اس بیماری کی تشخیص ہوتے ہی اسے سرکاری ہسپتال سے دوائی لا کر دی تھی، مگر کوئی آفاقہ نہیں ہوا تھا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم کسی اچھے پرائیویٹ ہسپتال سے اس کا علاج کرواتے، تبھی سرکاری ہسپتال کے آسرے ہی رہے۔ میری ماں کے ساتھ ساتھ وہ 3 سال میرے لیے بے حد مشکل تھے، جب ہم اپنی ماں کو تڑپتے اور بلکتے دیکھتے تھے، مگر چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پاتے تھے۔ اس کی دوائیاں جو ہم میڈیکل سٹور سے خریدتے تھے، اس کے لیے ہم نے گھر کی کئی چیزیں بیچ دیں تاکہ اپنی ماں کا علاج کروا سکیں، مگر ہونا وہی تھا جو خدا چاہتا تھا۔ ٹی بی جیسی موذی بیماری سے لڑتے لڑتے میری ماں ہم سب کو غمگین چھوڑ کر چل بسی۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ ہی گئی تھی، مگر ماں کے جانے کا غم ہم آج تک بھول نہیں پائے تھے۔ ماں کے جانے کے بعد میرا باپ اکثر بیمار رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب زیادہ کام بھی نہیں کر پاتا تھا۔ میرے والد کی ایک کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی، جس سے ہونے والی آمدن سے وہ ہمارا پیٹ بھرتا تھا اور باقی کی ضروریات پوری کرتا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک دکان چلا نہیں پاتا تھا۔ تبھی پیسے کم ہونے کی وجہ سے ہم پر زندگی تنگ پڑنے لگی۔ میرا بڑا بھائی تب 18 سال کا تھا اور وہ پڑھ رہا تھا تاکہ کچھ بن کر ہمارے حالات سدھار سکے۔ دکان بند ہو جاتی تو فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ تبھی میرے بھائی نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ دکان چلانا شروع کر دی، جس سے ہمارا گزر بسر اچھا ہونے لگا۔ جب بھائی 20 سال کا ہوا تو اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک اکیڈمی جوائن کر لی، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتا اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ سے گھر چلتا۔ دکان پر ایک بار پھر ابا بیٹھ چکے تھے، کیونکہ وہ اب پہلے سے بہتر تھے۔ دکان سے ہونے والی آمدنی اور بھائی کو اکیڈمی سے ملنے والی تنخواہ سے ہمارا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ لیکن 2 سال اب جب میں 20 سال کی اور بھائی 22 سال کا ہو چکا تھا تو میرے والد ایک بار پھر سے بیمار ہو گئے تھے اور اب اکثر 4 پائی پر ہی رہتے تھے۔ میرے بھائی نے والد کو کام کرنے سے منع کر دیا اور دکان کا سامان بیچ کر دکان کو کرائے پر چڑھا دیا۔ کرایہ کو زیادہ نہیں تھا، مگر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مزداق ہمیں یہ بھی بہت تھا۔ میں بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیتی تھی، جس سے میرے والد کی دوائیاں آ جاتی۔ ہم اپنی ماں کھو چکے تھے مگر باپ کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ میرے والد کو بلڈ پریشر، ہائی اور شوگر کا مسئلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہتے تھے اور میں گھر پر ہی ان کی دیکھ بھال کرتی اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ زندگی یوں ہی بے کیف سی گزرتی جا رہی تھی۔ رشتہ داروں نے ہم سے پہلے ہی منہ موڑ لیا تھا تاکہ انہیں ہماری کسی قسم کی مالی مدد نہ کرنی پڑے، اس لیے ان کا ہمارے گھر آنا جانا بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ آخری بار ہمارے رشتہ دار تب ہمارے گھر آئے تھے جس دن ہماری ماں کا جنازہ تھا۔ اس کے بعد سے سب کا ہمارے گھر آنا جانا ختم ہو گیا تھا۔ میں اور میرا بھائی 5 وقت کے نمازی تھے
اور پوری کوشش کرتے تھے کہ کوئی نماز نہ چھوٹے۔ یہی نہیں بلکہ میرا بھائی مسجد میں اذان دینے کے بعد امامت بھی کرواتا تھا، جس کا اسے بچپن سے شوق تھا۔ ہماری زندگی اسی معمول پر چلتی جا رہی تھی جب اچانک وہ واقعہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ ہمارا گھر باقی گھروں کی نسبت کچھ الگ تھلگ بنا ہوا تھا، یوں کہ ہمارے اور باقی لوگوں کے گھروں کے درمیان 2 سے 3 پلاٹ کا فاصلہ تھا، جس کی وجہ سے ہمارا کچھ فاصلے پر موجود اپنے ہمسایوں کے گھر آنا جانا بھی بے حد کم تھا۔ اس روز میں اپنے والد کو کھانا کھلانے کے بعد کچن سمیٹنے لگی۔ بھائی مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جا چکا تھا۔ میں نے بھی جلدی جلدی برتن دھو کر رکھے اور پھر ہاتھ صاف کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی تاکہ وضو کر سکوں۔ مگر جیسے ہی میں وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں داخل ہوئی تو دروازہ میرے پیچھے خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا اور پھر خوف سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میں نے اپنا پورا زور لگایا تو اچانک ہی دروازہ کھل گیا، جس پر میں کچھ حیران ہوئی، مگر پھر سر جھٹک کر وضو کر کے باہر آئی۔ مگر اگلا منظر اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا جب میں نے الماری کے دروازے کو بار بار کھلا ہوا پایا، اور یہی نہیں بلکہ میرے سارے کپڑے خود بخود الماری سے نکل کر ہوا میں معلق ہونے لگے۔ یہی نہیں بلکہ سارے کپڑے باہر آ گرے اور میں خود بخود لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ یہ سارا منظر میرے وہم و گمان سے پرے کا تھا اور بے حد خوفناک بھی، کیونکہ جب میں نے اٹھ کر سامنے دیکھا تھا تو ہر چیز پہلے جیسی تھی۔ کپڑے بھی الماری میں تہہ شدہ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اس سب کو وہم سمجھ کر جھٹلانا چاہا اور پھر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی، مگر ایک بار پھر وہی عجیب بات ہوئی، اور اس بار سجدے میں میری کمر پر حد سے زیادہ وزن مجھے لدا ہوا محسوس ہوا۔ میں سجدے سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، مگر پھر اچانک ہی وہ بوجھ میرے اوپر سے ہٹا تو میں اپنے ہی زور سے پیچھے کو جا گری تھی، اور تبھی کوئی میرے پاس آیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہی وجود ہے جس نے اب تک مجھے خوف زدہ کر کے رکھا ہے۔ تبھی میں روتی اور چلاتی، اس سے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی طلب کرتی، اس سے اپنی جان بخشی کی فریاد کرتی رہی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں، مگر اس کی اپنے قریب موجودگی سے ہی میرا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ بس نہ چل رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں غائب ہو جاؤں، مگر جب وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولا تو میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، مگر اس کے دیکھتے ہی میں چیخ اٹھی تھی، کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا جو پریشانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر میرے بھائی نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم یوں کیوں چیخ رہی ہو؟ جس پر میں نے غصے سے اسے کہا کہ تم مجھے اتنی دیر سے ڈرا کیوں رہے تھے؟ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ میری بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا اور بولا کہ میں تمہیں کیوں ڈراؤں گا، میں تو ابھی ہی مسجد سے نماز پڑھ کر گھر آیا ہوں۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرا دی، جسے سن کر میں خوف سے روتی ہوئی کمرے میں دیکھنے لگی، مگر کمرے میں میرے اور میرے بھائی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی نے مجھے خوف زدہ ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے یوں گھبرانے اور رونے کی وجہ پوچھی، جس پر میں نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی دنگ رہ گیا اور جائزہ لیتی نگاہوں سے پورے کمرے کو دیکھا، لیکن پھر مجھے تسلی دینے والے انداز میں بولا کہ یہاں اس کمرے میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم اکیلی تھی اس لیے ڈر گئی ہوگی۔ تنہائی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی چیزیں بھی محسوس ہونے لگتی ہیں جو اصل میں ہوتی ہی نہیں۔ میں اپنے بھائی کی بات سن کر زور و شور سے اس کی بات کی نفی کرنے لگی کہ جو میں نے دیکھا وہ میرا وہم نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، مگر میرے بھائی نے یہ کہہ کر مجھے بستر پر لٹا دیا کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ کمرے کی لائٹ بند کر کے، ڈم لائٹ جلا کر، دروازہ بند کر کے ایک بار پھر مجھے تسلی دے کر کمرے سے نکل گیا، جس پر میں نے بھی گہرا سانس بھرا اور جو آج ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ لیکن جب کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تو سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، کیونکہ بعد میں تو مجھے کچھ بھی عجیب محسوس نہیں ہوا تھا اور اب بھی ہر طرف سکون چھایا ہوا تھا۔ اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی میں کچھ مطمئن ہوئی اور پھر آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں الگ کمرے میں سوتی تھی جبکہ میرا بھائی میرے والد کی بیماری کی وجہ سے ہمارے والد کے کمرے میں ہی سوتا تھا، تاکہ رات کو انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب اچانک
میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ مجھ پر سے کسی نے ایک جھٹکے سے چادر کھینچی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیم اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے اب عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اپنے علاوہ اپنے کمرے میں کسی نادیدہ مخلوق کی موجودگی محسوس کر کے ہی میرے ہوش و حواس جواب دینے لگے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی افسردگی نما فضا قائم ہونے لگی تھی، جس میں گرمائش اور حبس بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی میں خوف سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے بھاگتی کہ تبھی اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور میرا چہرہ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا۔ میرا چہرہ اوپر کو اٹھا تو اپنے سامنے منظر دیکھ کر خوف و وحشت سے میری سانس رک گئی، اور اس خوف کے زیر اثر میں چیخ بھی نہیں پائی۔ سامنے کا منظر تھا ہی اتنا خوفناک کہ مجھے اپنے آپ پہ کسی گونگے اور بت کا احساس ہوا تھا۔ میرے چہرے کے بالکل سامنے اور قریب ایک بھیانک سا چہرہ تھا۔ گہری کالی سرخ ہوتی آنکھیں، لمبے لمبے سینگ، نوکیلے سفید چمکتے دانت، لمبے بکھرے اور گھنگریالے بال جو کہ اس کی کمر تک لمبے تھے۔ اس کی غراہٹ اور گرم سانسوں کی تپش میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے میرا پورا چہرہ جھلس رہا تھا۔ اس کے دائیں گال پر بنا گہرا کھڈا سا تھا جس کا ماس لال رنگ کا تھا، ایسے جیسے آگ ہوتی ہے۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر ناکام رہی، جس پر بے بسی کے مارے میں رونے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرے بال چھوڑے تو میں کراہتی ہوئی پیچھے کو گری، لیکن جلدی سے سنبھل کر سیدھی بیٹھ گئی اور نگاہ اس کی طرف کی، مگر سامنے نگاہ پڑتے ہی میرے حلق سے دبی دبی سی چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے ایک سے زیادہ جنات موجود تھے۔ ویسے ہی حلیے اور شکل والے خوفناک سے جنات جن کو دیکھ کر میرا دم نکلنے والا ہو گیا تھا، وہ سب پورے کمرے میں بکھرے جگہ جگہ پر کھڑے تھے، مگر وہ سب کے سب مجھے ہی گھور رہے تھے۔ مجھے لگا یہ میرا وہم نہ ہو۔ میں نے تیزی سے آنکھیں مسلیں، مگر منظر جوں کا توں رہا، اور بدلتا بھی کیسے۔ وہ جنات میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت میں میرے سامنے کھڑے تھے اور غصے بھری نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے چلا کر اپنے بھائی کو مدد کے لیے بلانا چاہا، مگر میری آواز حلق سے نکلنے سے آ رہی تھی۔ مجھے آج شام کا منظر یاد آیا جب انہی جنات نے مجھے ڈرایا اور ستایا تھا، لیکن میرے بھائی نے اس سب کو میرا وہم قرار دے دیا تھا، جو کہ اب حقیقت ثابت ہو رہا تھا۔ میں ابھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اچانک ان میں سے ایک جن دھاڑا اور کہنے لگا کہ تم نماز پڑھتی ہو، ہمیں بھی نماز پڑھاؤ۔ اس کا حکم سن کر میں اپنی جگہ سن رہ گئی تھی کہ وہ مجھ سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ جنات بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو یقیناً نماز پڑھنا جانتے ہوں گے، پھر وہ مجھ سے ایسا کیوں کہہ رہے تھے۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا کہ تبھی دوسرے جن نے غرا کر کہا کہ اٹھو۔ اس کا حکم سن کر میں اچھلی اور تیزی سے بیڈ سے اتری، مگر ان کے مزید کچھ بولنے سے پہلے کہا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور تم سب جنات ہو، مگر ہو تو مرد، اور ایک لڑکی مرد حضرات کو نماز نہیں پڑھا سکتی، یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے تیزی سے اپنی بات کہہ دی کہ کیا پتا وہ پھر مجھے بولنے کی اجازت نہ دیتے، یا پھر میری بات کاٹنے پر مجھے سزا دیتے۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں ان جنات کے ساتھ اکیلی ان کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ مجھے مار بھی دیتے تو کوئی مجھے بچانے نہ آتا۔ میری بات سن کر ان سب نے غرا کر مجھے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ان میں سے ایک نے غصے سے کہا کہ ہمیں وضو کرائے۔ ان کا یہ حکم سن کر میں اچھل پڑی کہ انہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہمیں وضو کرنا نہیں آتا کیونکہ ہم پہلے شیطان کے پیروکار تھے، اس لیے ہمیں دین کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں۔ اب ہم نے اس کا راستہ چھوڑ کر نیک راستہ اختیار کر لیا ہے، اس لیے ہمیں وضو کرنا نہیں آتا۔ میرے پیچھے سے ایک گرجتی ہوئی آواز نے جواب دیا، تو میں ایک بار پھر خوف سے اچھل پڑی تھی کہ اسے میرے دل میں اٹھنے والے سوال کا کیسے پتا، مگر پھر سوچا وہ جن تھا، کچھ بھی جان سکتا تھا۔ میں خوف سے ان کے قریب سے گزر کر باتھ روم کی جانب بڑھی اور ایک بڑی سی بالٹی میں پانی بھر کر لے آئی اور انہیں باہر صحن میں لا کر برآمدے میں بٹھا دیا۔ میرا بھائی اور والد سو رہے تھے اور ان کے جاگنے کا خدشہ بھی نہیں تھا کہ وہ بہت گہری نیند سوتے تھے، اور نہ ہی میں چاہتی تھی کہ وہ جاگیں اور یہ جنات ان کو کوئی نقصان پہنچائیں۔
مجھے یہ کچھ بھی کر دیتے مگر میں اپنے باپ اور بھائی پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ ہمسایوں کے گھر بھی ہمارے گھر سے دور تھے، تبھی ان کے دیکھ لینے کا بھی کوئی احتمال نہیں تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے سبھی جنات کو وضو کروانا شروع کیا۔ وہ سب اتنے بڑے بڑے اور خوفناک تھے کہ ان کے قریب جاتے بھی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں ان کے قریب جاؤں گی تو وہ مجھے نوچ کھائیں گے، مگر صد شکر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے سب جنات کو وضو کروا کر بالٹی ایک طرف رکھی اور اب ان کے سامنے کھڑی ہو کر ان کو دیکھنے لگی۔ ابھی میں ان کو دیکھ ہی رہی تھی جب اچانک ایک جن تڑپنے لگا۔ تڑپنے کے ساتھ ساتھ وہ بے حد زور زور سے چلاتا جا رہا تھا، جسے دیکھ کر میں بے ساختہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ تبھی ایک اور جن گرا اور وہ بھی پہلے ہی جن کی طرح تڑپنے اور دھاڑنے لگا۔ میں خوف سے رونے لگی کیونکہ باقی کھڑے 3 جنات اپنے ساتھی جنات کو تڑپتے دیکھ کر غصے سے میری طرف بڑھنے لگے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتے اچانک وہ بھی نیچے گر کر تڑپنے لگے اور زور زور سے دھاڑنے لگے۔ ان کے ایک دم چیخنے چلانے سے میں بھی خوف سے بے ساختہ چیختی چلی گئی اور تبھی دھڑام سے دروازہ کھلا اور کمرے سے میرا بھائی اور بیمار باپ بھی مجھے چیختے چلاتے دیکھ کر باہر نکل آئے، مگر میرے قریب آتے ہی بے ساختہ وہ بھی چیخ اٹھے کیونکہ وہ بھی بھیانک اور خوفناک جنات کو دیکھ چکے تھے جن کی غراہٹوں اور چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ میرے بھائی اور باپ مجھے اندر لے جانے لگے جب اچانک ایک جن دھاڑا اور بولا کہ تو نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو نے ہمیں تکلیف دی ہے، اب ہم تجھے تکلیف دیں گے۔ اتنا کہہ کر ایک جن نے اٹھتے ہوئے تیزی سے میرے بال دبوچے اور پھر مجھے زور سے ایک جھٹکا دیا جس سے میں جا کر گھر کے بیرونی دیوار سے جا ٹکرائی۔ ایک زوردار چیخ میرے حلق سے بلند ہوئی اور میں سر کو تھامتی نیچے بیٹھتی چلی گئی جہاں شدید چوٹ آئی تھی۔ میرا بھائی میری طرف بڑھنے لگا جب اچانک ایک جن نے اس کی ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور پھر اس کے بالوں سے دبوچ کر اسے گھسیٹتا ہوا نیچے پٹک گیا۔ میرا بیمار باپ ہم دونوں کی ایسی حالت دیکھ کر بری طرح رونے لگا اور ان سے فریاد کرنے لگا کہ وہ اس کے بچوں کو چھوڑ دے۔ تبھی ایک جن نے دھاڑ کر کہا کہ تیری بیٹی نے ہمیں تکلیف دی ہے، اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ باقی جنات بھی تڑپ رہے تھے جبکہ وہ جن جادو کے ذریعے میرے بھائی کو ہوا میں الٹا لٹکا چکا تھا، جس سے خوفزدہ ہو کر میرا بھائی چیختا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہی جن میری طرف بڑھا اور پھر مجھے اٹھا کر میرے بھائی کے قریب نیچے پٹک دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد میرے بھائی اور باپ کی چیخو پکار بڑھ گئی ہے۔ میں نے سر جھٹک کر حواس بحال کرتے انہیں دیکھنا چاہا تو میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی کیونکہ میں بالکل چت ہوا میں معلق تھی اور وہ سبھی جنات غائب تھے، مگر ایک چیز جو میرے مزید خوف کا باعث بنی وہ یہ تھی کہ میرے ارد گرد گہرے کالے رنگ کا دھواں سا مسلسل چکرا رہا تھا جس کی بدبو میرے ناک میں گھس رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو نیچے لانے کی کوشش کی مگر میرا جسم جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا جو زمین پر بیٹھا رو رہا تھا اور میرا بھائی ہوا میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اچانک ہر طرف آندھی سی چلنے لگی جس سے تیز ہوا میرے جسم سے ٹکرانے لگی۔ وہ ہوا بھنور سی بن کر میرے گرد جمع ہو رہی تھی جس سے یہ منظر میری نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی اور پھر میری آنکھیں نیند کے خمار میں بند ہونے لگیں۔ آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ میرا بھائی اچانک نیچے گر گیا تھا اور میرا باپ اسے سنبھالنے لگا تھا، اور اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ میں کتنی دیر بے ہوش رہی میں نہیں جانتی تھی، مگر اس بے ہوشی کے دوران مجھے مسلسل اپنا جسم حرکت کرتا محسوس ہوا تھا، لیکن میرے ارد گرد بے حد اندھیرا تھا، ایسے جیسے میں ایک اندھیرے کمرے میں بند ہوں اور میرا جسم کمرے کے وسط میں ہوا میں معلق ہو، لیکن پورے کمرے میں صرف وہاں روشنی ہوتی جہاں میرا جسم معلق تھا، باقی پورے کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں بے ہوشی کے دوران بھی خود کو اس کمرے میں تنہا ہی محسوس کرتی تھی اور یہ کہ میری آنکھیں ہمہ وقت بند رہتی تھیں۔ اچانک میری آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں مگر ہر طرف روشنی پھیلی تھی جو میری آنکھوں میں چپ سی گئی تو میں دوبارہ آنکھیں موند گئی۔ میرا سر بے حد بھاری اور بوجھل سا ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر نہ جانے کتنا وزن لاد دیا ہو۔ میں نے اب کی بار آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور دکھتے سر کو تھامتے اٹھ بیٹھی۔ میری کن پٹیاں سلگ رہی تھیں جبکہ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔
کیونکہ یہاں حد سے زیادہ گرمی تھی۔ اپنا سر دباتے ہوئے مجھے اچانک اپنے گھر پر جنات کے آنے، پھر میرے ان کے وضو کروانے اور پھر ان کا مجھ پر اور میرے بھائی پر حملہ کرنا یاد آیا تھا، جس پر میں بری طرح سے چونک اٹھی تھی اور خوف سے سہم کر ادھر ادھر دیکھا تھا، مگر اپنے ارد گرد نگاہ پڑتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، جبکہ سانسیں اکھڑی تھیں، کیونکہ میں ایک اندھیرے کمرے میں تھی جو بے حد پتھریلا تھا۔ میں اس وقت زمین پر بچھی کسی جانور کی کھال پر لپٹی ہوئی تھی۔ اچانک پورے کمرے میں روشنی سی پھیل گئی۔ اس پتھریلے کمرے میں اچانک روشنی پھیلنے سے میں گھبرائی، مگر پھر حوصلہ کرتی اٹھی اور تیزی سے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی، مگر مجھے پورے کمرے میں کہیں بھی باہر جانے کا دروازہ، یہاں تک کہ کوئی کھڑکی تک نظر نہیں آئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا کہ پورا کمرہ بند ہے، جس میں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ دروازہ۔ یہاں مناسب ہوا موجود تھی جس سے میں بآسانی سانس لے پا رہی تھی، مگر پھر بھی خوف اور گھٹن سے میرا برا حال تھا۔ مجھے ابھی تک یہی سمجھ نہیں آیا تھا کہ ان جنات کو مجھ سے کیا چاہیے تھا جو مجھے اپنی دنیا میں لے آئے تھے۔ میں بے بسی کے مارے رونے لگی جب اچانک ایک طرف سے اس پتھریلے کمرے کی دیوار اپنے آپ سرکنے لگی، بالکل ویسے جیسے وہاں کوئی سلائیڈنگ دروازہ ہو۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اگلا منظر میرے ہوش اڑا گیا تھا، کیونکہ سامنے ہی 4 جنات کھڑے تھے جن کی دہکتی کالی سرخ نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں تیزی سے پیچھے کو کھسکنے لگی، مگر تبھی وہ پلک جھپکتے میرے قریب پہنچے اور 2 جنات میرے آگے اور 2 جنات میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے وہاں ان کے گھیرے سے نکلنا چاہا، مگر ان میں سے ایک نے گرج کر کہا کہ چپ چاپ سیدھی چلو۔ اس کی گرجدار اور خوفناک آواز سن کر میں بے آواز روتی اسی راستے پر چلنے لگی جہاں سے وہ اندر آئے تھے۔ میں ان کے گھیرے میں باہر آئی تو حیرت و خوف سے کپ کپا اٹھی، کیونکہ یہ کوئی عام سا گھر نہیں بلکہ کوئی پتھریلا سا گھر تھا۔ پتھریلی زمین پر جگہ جگہ آگ کے کھڈے تھے جس سے آگ کا لاوا ابل رہا تھا۔ پورے گھر میں چاروں طرف کمرے تھے جن کے آگے پتھریلے دروازے موجود تھے، اور ان کمروں کے باہر ایک گول دائرے میں بڑا سا ہال موجود تھا جس میں لاوے کے کھڈے تھے۔ ایک طرف کئی جناتی بچے کھیل رہے تھے، جبکہ کئی بڑے جنات پورے ہال میں پھیلے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ اندر باہر آ جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ جنات اور کچھ جن زادیاں تھیں جن کے لمبے الجھے بال بکھرے ہوئے میرے خوف کا باعث بن رہے تھے۔ خوف سے میری رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی، جس سے میرا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ جنات بنا میری حالت کی پرواہ کیے مجھے سب جنات کے درمیان سے گزارتے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں لے آئے تھے۔ یہاں آتے ہوئے سبھی جنات نے رک کر مجھے غور سے ضرور دیکھا تھا، جس سے مجھے بس یہی محسوس ہوا تھا کہ میں یہاں سے اب کبھی زندہ واپس نہیں لوٹ سکوں گی۔ کچھ ہی دیر میں اس ہال نما کمرے میں تھی جو پورا کا پورا خالی تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں بیٹھنے کو کہا تو میں ان کی بات مانتی نیچے بیٹھ گئی۔ اچانک میرے سامنے روشنی کا جھماکا سا ہوا اور میرے سامنے کچھ جنات ظاہر ہو گئے، مگر یہ دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا اور میں دبا دبا سے چلا اٹھی کہ میرے سامنے وہی جنات موجود تھے جو میرے گھر میں آئے تھے اور جن کو میں نے نماز کے لیے وضو کروایا تھا، مگر وضو ہوتے ہی وہ جنات تڑپنے لگے تھے جیسے تکلیف میں ہوں، اور اس تکلیف کا ذمہ دار انہوں نے مجھے ٹھہرایا تھا، جس کی سزا کے طور پر وہ مجھے اپنی جناتی دنیا میں لے آئے تھے۔ سب کچھ یاد آتے ہی میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب وہ میرے سامنے زمین سے 3 فٹ اوپر ہوا میں معلق ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ ان کے وہاں بیٹھتے ہی میں نے تیزی سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی تو وہ دروازہ خود بخود غائب ہو گیا، اور نہ صرف دروازہ غائب ہونے کے بعد وہاں دیوار نمودار ہو گئی، بلکہ وہ دیوار اپنی جگہ سے ہل کر میری طرف بڑھنے لگی تھی، جسے دیکھ کر میں روتی ہوئی الٹے قدموں سے پیچھے کی طرف بھاگنے لگی۔ تبھی ایک جن زادی نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی تھی، جس نے اچانک مجھے بالوں سے پکڑ کر تیزی سے پیچھے پٹخا تو میں درد سے چیخ اٹھی، کیونکہ میرے بالوں اور کمر میں شدید درد اٹھا تھا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی کہ تبھی اس جن زادی نے مجھے ایک ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹا اور یوں ہی پتھریلی زمین پر گھسیٹتی ہوئی مجھے اسی جگہ پر لا کر پٹخ دیا جہاں سے میں اٹھ کر بھاگی تھی۔ میری کمر میں شدید جلن ہونے لگی تھی، کیونکہ پتھریلی زمین پر گھسنے کی وجہ سے میری کمر پر کافی آشیں آئی تھیں۔ میں روتی اور جلن کے مارے سلگتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھی تو سامنے وہی جنات مجھے تیش سے گھور رہے تھے۔ میں مزید سہم گئی کہ اب نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔
کیونکہ ان کے تیور بھی مجھے شدید خطرناک لگ رہے تھے۔ اچانک درمیان والا بڑا جن خوفناک لہجے میں دھاڑ کر بولا کہ اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو زندہ بھسم کر دیں گے تمہیں، کہ تمہاری ہڈیاں تک گل جائیں گی۔ اس کی خوفناک دھاڑ کی مانند کہی گئی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں خوف و بے بسی سے اس بات میں سر ہلا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ اب میں نہیں بھاگوں گی۔ خوف کے مارے مجھ سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں اب خاموش ہو کر بیٹھ چکی تھی، جب ایک جن نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے، اس لیے ہم سب کو ابھی یہ سب کچھ نہیں آتا۔ تمہاری دنیا میں وضو کرنے سے ہمیں تکلیف ہوئی تھی، اسی لیے تمہیں یہاں لانا پڑا ہے۔ یہاں کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اب تمہیں یہاں سبھی جنات کو نماز سکھانی ہے اور سبھی جنات کو وضو کرنا بھی سکھانا ہے۔ جب تک تم سب کو یہ دونوں کام سکھا نہیں دو گی تب تک یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اس جن کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اس کا حکم کہ میں تب تک اپنی دنیا میں نہیں جا سکتی جب تک انہیں سکھا نہ دوں، اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں انہیں کب تک سکھا پاؤں گی اور وہ کب تک سیکھ سکیں گے۔ میں ان کی بات کے جواب میں کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میرا دھیان میرے بھائی اور باپ کی طرف تھا، جو نہ جانے میرے لیے کس قدر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ان جنات کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، تبھی اب میں ان کی بات ماننے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ آج نہیں تو کل ہی صحیح، مگر میں یہاں سے آزاد ہو کر ایک دن اپنے گھر لوٹ جاؤں گی۔ لیکن تب تک شاید مجھے جان خطرہ لگا رہتا کہ جنات کا من بدلنے اور ان کو غصہ آنے میں وقت نہیں لگتا تھا۔ میرے گردن ہلانے پر ایک جن اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اٹھ کر میرے نزدیک آیا اور میرا بازو تھام لیا۔ اگلے ہی پل ہم اس حال نما کمرے کے باہر آ چکے تھے، جہاں حال میں سارے جنات ادھر ادھر پھرتے نہ جانے کیا کرتے پھر رہے تھے۔ میرے ساتھ آئے جن نے زور سے تالی بجائی تو میں دہل سی گئی، کیونکہ اس کی تالی کی آواز بے حد اونچی تھی، جس کی گونج کتنی ہی دیر تک میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میں اس سے ذرا فاصلے پر ہو گئی، تب تک سبھی ادھر ادھر بکھرے جنات اب ہمارے سامنے آ کر جمع ہو چکے تھے، جن کے خوفناک شور سے مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر میں ضبط کیے کھڑی رہی۔ جنات کی اس دنیا میں عجیب سی تپش تھی جسے میرا وجود برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور میں پسینے میں نہائی ہوئی تھی، لیکن میں پھر بھی نڈھال سی وہاں کھڑی تھی۔ میرے ساتھ آئے جن نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے میری طرف اشارہ کر کے اعلانیہ انداز میں کہا کہ اب سے یہ آدم زادی ہی ہم سب کو نماز اور وضو کرنا سکھائے گی، اس لیے کوئی بھی اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ اس جن کی بات سن کر سبھی جنات اور جنزادیاں چہمگوئیاں کرنے لگی تھیں، مگر وہ نامعلوم زبان میں بول رہے تھے جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے ساتھ کھڑے جن نے ایک زوردار دھاڑ سے گرج کر ان سے کچھ کہا تو وہ سب کے سب بے ساختہ چپ ہو گئے، اور وہاں یوں سناٹا چھا گیا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب جنات اب مؤدب سے میرے سامنے کھڑے تھے، اور میں لرزتے ہوئے ان سب کو پہلے وضو کرنے کا طریقہ سکھانے لگی تھی۔ ان جنات میں چھوٹے بچے بھی تھے جن کو مجھے بار بار ایک ہی چیز سکھانی پڑ رہی تھی۔ میں کافی دیر سبھی جنات کو ایک ایک چیز سکھاتی رہی جو وہ اچھے طریقے سے سیکھ رہے تھے، مگر کچھ شرارتی جنات بچے سمجھ نہیں پا رہے تھے، جس پر مجھے بار بار ایک ہی چیز انہیں سمجھانی پڑتی۔ کافی دیر تک میں ان کے ساتھ سر کھپاتی رہی، مگر جب ان کو کچھ سمجھ نہ آئی تو میں نے غصے سے ایک جناتی بچے کو ڈانٹ دیا اور غصے سے وہاں سے جانے لگی، جب اچانک میں اپنی جگہ سے اچھلی اور ہوا میں بلند ہوتی گئی۔ خوف سے میری چیخیں نکل گئیں، جبکہ سب جنات اب مجھ پر زور زور سے بھیانک کہکے لگانے لگے تھے۔ میں اب ہوا میں الٹی لٹک کر گول گول گھومنے لگی تھی، جس سے میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ان جنات کی بھیانک کہکوں میں میری چیخیں دب کر رہ گئی تھیں۔ اچانک میں ایک جھٹکے سے زمین پر آئی، مگر گری نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھالتی، میں ایک بار پھر سے اوپر جا کر لٹک گئی تھی، اور یہ سب وہی جناتی بچہ کر رہا تھا جسے کچھ دیر پہلے میں نے ڈانٹا تھا۔ میرا جسم اب بے حد نڈھال ہو گیا تھا کہ میں اب ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی، نہ ہی چیخنے کا حوصلہ ہو رہا تھا۔ میری گردن بھی ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ اچانک وہ جناتی بچہ تمسخرانہ انداز میں بولا کہ اب مجھ سے بدتمیزی کر کے دکھاؤ تم۔ میں کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھی،
مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی انگلی گھمائی تو میں تیر کی سی تیزی سے زمین کی طرف آنے لگی۔ یقیناً اتنی زور سے گرنے پر میری ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی اور میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی، مگر تبھی کسی نے نرمی سے میرے جسم کو نیچے اتارا تو میں نڈھال سی نیچے لیٹ گئی، جبکہ مجھے اپنے کانوں میں بڑے جن کی آواز سنائی دی تھی، جو اس بچے سے کہہ رہا تھا کہ اس آدم زادی کو تکلیف پہنچانے کی صورت میں تمہیں 3 دن کال کوٹھڑی میں بند رہنا ہوگا، اور اب جو بھی اس آدم زادی کو نقصان پہنچائے گا اس کی یہی سزا ہوگی۔ وہ جن شاید یہاں کا سردار تھا، تبھی اس کے حکم کرتے ہی اس جناتی بچے کو قید کر لیا گیا تھا جو چیختا چلاتا جا رہا تھا۔ مجھے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں میرے سکون و آرام کی ہر شے تھی، اور کھانے کو بھی پھل اور انسانی کھانا موجود تھا۔ کمرے میں آ کر میں نڈھال سی گرتی اپنی بے بسی پر رونے لگی، مگر پھر بھوک محسوس ہونے پر میں نے جی بھر کر کھانا کھایا اور پھر پھل کھائے تو جسم میں کچھ طاقت دوڑتی محسوس ہوئی۔ کھانا کھاتے ہی مجھ پر نیند کا غلبہ ہونے لگا تھا تو میں آنکھیں بند کر کے نیند میں اتر گئی، اور اس دوران کسی نے بھی میری نیند میں خلل نہیں ڈالا۔ اس بات کا مجھے اطمینان تھا کہ یہ جنات مجھے اب کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، تبھی میں سکون میں تھی۔ میں جب نیند لے کر اٹھی تب بھی وہی ماحول تھا۔ میں ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہو کر باہر آ گئی جہاں سبھی جنات میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے وہاں جاتے ہی بنا وقت ضائع کیے انہیں وضو کرنا اور نماز ادا کرنا سکھانا شروع کر دیا تاکہ جلد از جلد میں انہیں سب سکھا کر یہاں سے اپنی دنیا میں واپس جا سکوں۔ زندگی اب یوں ہی گزرنے لگی تھی۔ میں روز مخصوص وقت میں سبھی جنات کو سب سکھاتی اور باقی سارا دن آرام کرتی رہتی۔ یہاں دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا تھا، نہ ہی میں کبھی کسی سے پوچھ پائی تھی کہ کہیں نہ کہیں اب بھی مجھے جنات سے ڈر لگتا تھا۔ سبھی جنات اچھے سے سب کچھ سیکھ رہے تھے، اور اب آج میرا آخری دن وہاں تھا۔ میں نے جنات کو ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز سکھا دی تھی جو کہ ضروری تھی، اور آج میں اسی جن کے کمرے میں آئی تھی جو مجھے یہاں جنات کی دنیا میں لے کر آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے میری دنیا میں واپس بھیج دے۔ اس نے جو کہا تھا وہ میں کر چکی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ تم نے ہماری دنیا دیکھ لی ہے اور تمہارا یہاں سے اپنی دنیا میں جانا ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اب اگر تم اپنی دنیا میں گئی تو وہاں جا کر سب کو ہمارے بارے میں بتاؤ گی، جس سے تمہاری دنیا کے آدم زاد عامل ہم جنات کو قید کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم سے اپنا ہر جائز و ناجائز کام کروائیں گے جو ہم اب نہیں چاہتے۔ اسی لیے اب ہم تمہیں تمہاری دنیا میں زندہ نہیں بھیجیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی اور مجھے لگا میری ذات آندھیوں کی زد میں ہو۔ میں نے روتے گڑ گڑاتے اس سے منتیں کی کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میں اپنی دنیا میں جا کر کسی کو اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ مگر اس جن نے میری ایک نہ سنی اور اپنی انگلی کو ذرا سی حرکت دی تو میں اچھلتی ہوئی پیچھے دیوار سے جا ٹکرائی۔ دیوار سے ٹکراتے ساتھ ہی ایک مشل میرے ساتھ نیچے گری جس نے میرے بازو کو جھلسا دیا۔ میں تیزی سے کراہتی ہوئی اٹھ کر اس مشل سے دور ہوئی کہ کہیں میں آگ کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ میں ابھی کراہتی ہوئی سنبھل کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ اچانک میرے بال زور زور سے کھینچنے لگے، جس سے مجھے لگا جیسے میرے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ میں درد و تکلیف کے مارے بے تحاشا روتی چلی گئی۔ وہ جن خود سامنے بیٹھا تھا مگر کوئی نادیدہ قوت مسلسل مجھے بال کھینچ کر تکلیف دے رہی تھی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو اچانک میرے جسم کو جھٹکا سا لگا اور میں خود بخود اوندھے منہ زمین پر جا گری، جس سے میرے منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جن آج مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میں نڈھال سی زمین پر بے بس پڑی ہوئی تھی جب اچانک کسی نے مجھے بازو سے سختی سے دبوچ کر کھڑا کیا۔ میں نے کانپتے ہوئے دیکھا تو مجھے ایک دوسرے جن نے دبوچ رکھا تھا۔ اس بڑے جن نے اس دوسرے جن کو حکم دیا کہ اسے مار کر اس کی دنیا میں پھینک دو۔ اس کے حکم پر جہاں میری چیخیں نکل گئیں وہیں وہ جن سر تسلیم خم کرتا مجھے لے کر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے احسان کا بدلہ جنات اس طرح سے چکائیں گے۔ میں روتی گڑ گڑاتی اس جن سے منتیں کرنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ دے اور مجھے زندہ جانے دے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے ایک اندھیری مگر سنسان سی جگہ پر لے آیا جہاں سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا، میں نے تم لوگوں کی ہر بات مانی ہے تو مجھے زندہ جانے دو ورنہ میرا باپ میرے غم میں مر جائے گا۔ اچانک وہ جن میری طرف مڑا
تو میں اس کی سرخ و سفید آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی اور میری گھگھی بن گئی۔ اس نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہا کہ کوئی تمہارا احسان مانے یا نہ مانے، مگر میں مانتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے مر کر واپس جاؤ، اس لیے میں تمہیں تمہاری دنیا میں زندہ سلامت ہی بھیجوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوشی سے رو پڑی اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس نے مجھے ایک جیسی چیز دی اور کہا کہ اپنے کپڑوں کے اوپر سے اسے اپنے جسم پر مل لو، اس سے تمہاری بو جنات کی دنیا سے مٹ جائے گی اور کوئی بھی جن تم تک پہنچ نہیں پائے گا۔ میں نے سر ہلا کر تیزی سے وہ خاک اپنے جسم پر مل لی تو اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اگلے ہی پل مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے سر کو تھامنا چاہا، تبھی میرا پورا جسم گول گول گھومنے لگا اور اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تو میں دھڑام سے نیچے گری۔ آخری احساس مجھے یہی ہوا تھا کہ میں مر چکی ہوں اور اب کبھی اپنی دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں جا سکوں گی۔ میری آنکھ کھلی تو میرا سر بے حد بھاری تھا۔ میں نے اپنے دکھتے سر کو تھامتے ہوئے بوجھل سوجی ہوئی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، مگر میں سچ میں صحیح سلامت اپنی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے غائبانہ طور پر اس جن کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے زندہ میری دنیا میں بھیج دیا تھا۔ اچانک میری نگاہ 7 پڑے زیورات پر پڑی جو بے حد قیمتی تھے۔ میں خوشی سے اچھل پڑی، یقیناً یہ بھی اس جن نے دیے ہوں گے۔ میں ان کو جلدی جلدی لے کر باہر آئی تو باہر میرا باپ اور بھائی بیٹھے میرے لیے آنسو بہا رہے تھے، مگر جب مجھ پر نگاہ پڑی تو بے یقینی سے میرے قریب آئے، جیسے میرے زندہ ہونے پر یقین نہ آیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے انہیں سب بتایا تو وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ میں زندہ صحیح سلامت ان کے پاس لوٹ آئی۔ میں نے وہ زیور اپنے بھائی کے حوالے کیے، جن میں سے کچھ کو بیچ کر اس نے نیا کاروبار شروع کر لیا اور کچھ سے ملنے والی رقم سے باپ کا علاج شروع کروا دیا۔ ہماری زندگی اب بے حد سہل ہو گئی تھی اور اب ہم پرسکون انداز میں جی رہے تھے، مگر آج بھی جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔